نماز عشاء کے بعد آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ و وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال، اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو، زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو، یہ ہے سنت۔ سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو، ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت جب ہوتی تھی، اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ۔ اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں، ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، غلط ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے۔ کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے
ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو، کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی، یسوی صفوفنا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا، آپ کا یہ عمل برابر رہا، آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا، آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا۔ کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے۔ اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی، اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے، سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے۔ امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، پتہ نہیں ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی۔ کوے کی چونچیں، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں، ٹھونکے مارتے ہیں، ٹھونکیں۔ نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا، بالکل ہندو میں مسلمان فرق ہی نہیں دیکھتا، جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی تھی کی کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے، وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، دڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو، یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں، وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھ آگے، ہاں 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 یہ جیتے گا، یہ جیتے گا۔ کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوف، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے، مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے، اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے، صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکھشنا ان کو بھی چھوڑ دیا، یہ حال ہو رہا۔ تو یہ نبی کا عمل تھا۔ آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا، فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استو صفوفکم، استو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو کہیں گے۔ تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے، دیکھے، کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں اور بائیں۔ جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے، پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے، پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف، یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے، ہم یہیں جائیں گے، جان بوجھ کر، پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا، اب وہ دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل، پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی، ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سب خالی پڑا رہے گا۔ تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے، برابر برابر ہونا ہے، برابر برابر۔ اذا قمنا الی الصلاۃ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست ہو جاتے، جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، کبرا، تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، تب کہتے اللہ اکبر۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے،
صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی. آؤ عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے, تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے, اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتهما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمر. کیا فرماتے ہیں, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ, جب نماز پڑھا دیا آپ نے, سلام پھیر دیا, ایک صحابی آئے ہوں گے, ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے. تو ایک صحابی آئے, وہ دیر سے آئے, جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک, انہوں نے سنت نہیں پڑھی, جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جب آپ سلام پھیر چکے تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف, نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا, نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک آدمی, ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی, اللہ ہوا, اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی, اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی. جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا. قیس بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, بعد صلاۃ الصبح رکعتین, صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی. بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لیں. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, ادھر آؤ. جب وہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا, تو اللہ کے نبی نے پوچھا, صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے, یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے, وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو. یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی, یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا, سنیے. اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا, نبی نے کیا کہا, یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی, تو انہوں نے کہا
انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا، قضاء حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا، مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی، میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا، تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی، فَصَلَّيْتُهُمَا الآن، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا وہ میں نے اب پڑھی۔ کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں، اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے، ہاں۔ فَسَكَتَ رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنت نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے، اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ عادت نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھ۔ اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں چھوٹ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی۔ اچھا وہ تھی، ٹھیک۔ یہ ہے تقریری سنت۔ اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں، اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے۔ چلیے مولانا صاحب کیا ہوا؟ نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجئے۔ مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے۔ اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل۔ لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائے سب حلال، دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے۔ پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو، چلیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے، اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں، میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا۔
دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے, کوئی آگے وہ 3-4 پنے الٹ دیے. قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات, پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر, اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں, کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, ابو داؤد حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو, اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں, آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاں, یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے, بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی. آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دے, اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا, اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اذ خلعنا علیک, اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے, اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے, ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے, تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے, نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے, جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے, سب نے اپنے اپنے طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال, ما حملکم علی القاء نعالکم, میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے, جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک,
القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا، آپ نے فرمایا سنو میں نے جوتے کیوں اتارے، فاتانی جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ۔
یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں. بھائی مولانا صاحب ہیں, کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہوں گے. جانتے ہو, آئیے ایک اور حدیث دیکھیے, اس کو کہتے ہیں سنت. عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت نافع کہتے ہیں, سنیے حدیث, اس کو کہتے ہیں سنت. حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا, بازو میں, سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو چھینک آ گئی, چھینک ایسے کر کے. آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا, کرونا کے لکشن پائے جا رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی. ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر, عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی. چھینک جیسی چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے. دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, والسلام علی رسول اللہ, اور صلاۃ و سلام ہو, درود ہو, سلام ہو اللہ کے رسول پر. والسلام علی رسول اللہ, اور سلام ہو رسول اللہ پر. اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں, کیا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ, اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں. لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا. اے ہائے, قربان جاؤ یہ تھے صحابہ, قربان جاؤ یہ تھے صحابہ. کیا کہتے ہیں, لیسا ہاکذا, لیکن ایسا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا, اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے, ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا. آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع. ارے زور سے پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا, پوری حدیثیں پڑھ جاؤ, کہیں ملتا ہی نہیں یہ والا درود بیچارے. اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا, دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں, لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں. کیا پڑھیں گے, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ, اور بنا چڑھا کر وہ لا کر. وہی میں نے کہا نا, ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے,
لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ یہ والدرجۃ الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد۔ اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ھکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ ارے بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں۔ تو یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے۔ اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تمہیں۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھ رہے خطبہ چالو ہو گیا، جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر۔ مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک، کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا، کھڑے ہو رہے تھے وہ، اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسے بیٹھ گئے، ایسے ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے ذرا، ایسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے، تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ پھر وہ آنے لگے، آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا، میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گئی وہ اطاعت، کہاں گئی وہ فرما برداری، کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی، وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ، اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیا چک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اکناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو۔
یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچ ہی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں، یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا ہے آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں؟ سنندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے، تسبیح پر، لا الہ الا اللہ کا ورد، اور سبحان، اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے
تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، بغیر امامے کے نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے
کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے. جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد, دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو, میرے بھائیوں, کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے. 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے. آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی, میں نے مان لیا, چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی, لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا ہی نہیں. مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا, سر ادھر رہتا ہے, مان لیجئے سر ادھر ہے, پیر ادھر ہے, تو ایسی تو لٹاتے ہو نا. مجھے دکھائیے آپ کہاں ہیں, آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے. ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں, ایسا کر, یہ اور تکلیف دہ چیز ہے. چت لٹاتے ہیں, غلط ہے یہ طریقہ. پھر سن لو, غلط ہے یہ طریقہ. نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ. کل تک رہوں گا, شام تک رہوں گا انشاءاللہ. کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا. علم ایک سمندر ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو, آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ ہمیں دے دیں, اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے. میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا, ایسے, اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر, اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے, کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا. آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے, اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے. اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں. یہ طریقہ سنت ہے, یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے, لیکن آپ نہیں کریں گے. جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے, اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے. کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے. ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا. قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے, اور سنیے, اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے, اس کی چارپائی کو میت کے پائے تاپے پر قبر کے اس سائڈ میں رکھا جائے گا. اور جب اس میت کو لایا جائے گا, لوگ اٹھائیں گے تو اس کو پائے تاپے کی طرف سے, پیر کی طرف سے لائیں گے, اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے, آپ اس کو ایسے لائیں گے, ایسے, اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے اور یہاں سے لائیں گے. اس کو سامنے سے نہیں لایا جائے گا. سنیے طریقہ, یا تو اٹھایا اور دے دیا, لے اتار لیجیے, نہیں, میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا. اس کا سر ادھر ہوگا, پیر ادھر ہوں گے, اور اس طریقے سے لایا جائے گا, اس طریقے سے, اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا, اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی. یہ ہے طریقہ. اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی, یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے, یہ نیا آ گیا ہے, نئی بات بتا گیا. آج تک کسی کو, ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں. ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو, ہم نے بھی لٹائے. جب نہیں معلوم تھا, لیکن جب علم ہو گیا تو ضد
ضد اور بحث نہیں. جب دلیل آ گئی آمنا و صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی. یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے. آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے. چاروں کعبے کے 4 کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے. جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے. آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے، اس کو آپ چھوئیں گے، اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا. یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا زور سے پڑھیں گے آپ، رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجئے خانے حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے ہم ادھر، بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم ہے یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہے، ایک ہی لباس میں ہے. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی دھکا لگا گئے. وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہیں، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے. وہ اٹھا لیتا ہے، مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں، کالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حبشی، وہ کسی کے نہیں دیکھتے ہیں. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں، کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ 4، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ 4 کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھو لیا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے عبداللہ، خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا، دل میں نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، ارادہ نیک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں، زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، سنو تم غلط کرتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوؤں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے، بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے.
चारों कोनों को नहीं छूना है। ऐसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। ऐसा हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अमीर माविया कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, इतने बड़े सहाबी लेकिन गलती वापस ले ली। क्या कहते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं ऐसा ही करूँगा, रुकन यमानी को छूँगा और हजर अस्वद को बोसा लूँगा, क्योंकि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा है। एक चीज़ अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा रहे। एक हदीस, एक वाक़या और सुनाकर मैं आपको रुखसत करूँगा, आपके पिंडाल से जाइए। मेरे भाइयों सुनिए, बड़ा अच्छा वाक़या है, बड़ा अच्छा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक मरतबा उस आदमी को डांटा। फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 फ़र्ज़ है, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक आदमी को डांटा। क्यों डांटा? कि वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, अभी देखा नमाज में टाइम है, फ़र्ज़ नमाज में देर है, अभी बाद में जमात खड़ी होगी, तो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद वो और 2 रकात पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, और लंबी नमाज पढ़ने लगा। जब लंबी नमाज पढ़ के ख़त्म किया तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने डांटा। देखिए 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब 2 फ़र्ज़ पढ़ना है, तो फ़र्ज़ तो पढ़ने रहे, वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए, ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो? कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा आए अब्दुल्ला, नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा? देखिए सवाल देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, सुन्नत की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ ही पढ़ी है, तुम 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो, ये गुनाह है, ये अजाब है। तुम्हें नमाज पढ़ने का अजाब नहीं पड़ेगा, सुन्नत की मुखालिफत करने की सज़ा देगा। तुम सुन्नत बदल रहे हो, नबी का तरीक़ा बदल रहे हो, इसका अजाब देगा। तो मेरे भाइयों, हमें सुन्नत को पहचानना चाहिए। जुमे के खुतबे में मैंने कहा नियत पर डिपेंड है हमारी इबादत, और आज हमने ये बताया हमारी इबादत सुन्नत पर डिपेंड है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर पर डिपेंड है, नबी के तरीक़े पर डिपेंड है। हमारी इबादतों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है तो वो कबूल होगी। इसलिए याद रखिएगा, फ़र्ज़ नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना नाजायज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बाद अकेले तन्हाई में आप जितनी दुआ मांगना चाहें मांगें। एतराज़ सिर्फ इस बात पर है, गलत सिर्फ ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम का इंतज़ार में बैठे रहना और इमाम हाथ उठाए तब मुक्तदी हाथ उठाएं और इमाम दुआ कराए मुक्तदी आमीन आमीन बोलें, ये तरीक़ा गलत है। आप दुआ मांगिए, जितनी मांग सकते हो मांगिए। दूसरी चीज़, खतने का खाना हराम है। खतने का खाने की अगर कोई दावत करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर अकीका कर रहा है 7वें दिन और 7वें ही दिन बच्चे का अकीके में खतना करा लेता है तो उसको खतने की दावत नहीं, उसको अकीके की दावत कहना चाहिए, अकीके की दावत में जाना चाहिए। वो मसनून है, सुन्नत है। और सुन लीजिए, अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज़ है, बस अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज़ है। 7वें दिन के बाद ना 14वां दिन ना 21वां दिन, ये सिर्फ अपनी तरफ से बनी हुई खुराफातें हैं, इसको चाहे जो कह लो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। 7वें दिन अगर आपके पास इस्तिताअत है तो अकीका करें, और अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी में अल्लाह ताला जब आपको मौका दे दे और जब साहिब इस्तिताअत हो जाए आप, तब आप अपने बच्चे की तरफ से अकीका कर सकते हैं। 14वें दिन और 21वें दिन की कोई वो नहीं है। अब बहुत से लोग इस्तिताअत वाले तो हो गए लेकिन अभी नहीं करते अकीका। क्या करते हैं? बेटे की शादी है, उसकी शादी में बेटे का भी कर देंगे और पोते का भी कर देंगे, बीवी का भी कर देंगे। एक गाय लाए, 2 बेटे की तरफ से, एक बहू की तरफ से, एक और पोता हुआ 2 उसकी तरफ से, 7 हिस्से अल्लाह अकबर, एक गाय कर दी और 7 हिस्से। नहीं चलेगा। अकीके में बड़ा जानवर ही नहीं चलेगा। अकीके में 2 बकरे चाहिए, छोटे जानवर 2 भेड़ या 2 दुम्बा या 2 मेंढा या 2 बकरा हो। लड़का है तो, लड़की है तो 1, लड़की है तो 1, लड़का है तो 2। अगर आपके पास तंगी है और नहीं कर सकते हैं, लड़का है 2 नहीं तो 1 भी कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर है तो 2 करिए। और सुनिए, अकीके में 2 दांत का होना ज़रूरी नहीं है।
عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے، قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لاکھ کر دو۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاگے ذبح کر دیا، نہیں۔ تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، بس الان اس سے سوال